يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم ناظرین کرام اور معزز خواتین اسلام، فضائل جمعہ یہ سلسلہ آج پھر آپ کے حاضر خدمت ہے. میں اس نشست میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے درس کا موضوع ہے خطبہ جمعہ عربی میں یا اردو میں. غالباً آپ کے دل کی آواز ہے، آپ کا اپنا سوال ہے، اس کا جواب شاید آپ تلاش کر رہے ہیں. پیارے ناظرین، یہ موضوع میں اس لیے آپ کے سامنے چھیڑ رہا ہوں کہ آج ہند و پاک کے بہت ساری مساجد میں ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے عربی زبان میں خطبہ دینے کو انہوں نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے. حالانکہ وہ عربی نہیں سمجھتے، نہیں جانتے، لیکن لکھی ہوئی عربی کی کتاب لے کر پڑھتے ہیں اور لوگوں کو سناتے ہیں. نہ خود سمجھتے، بہت اکثر ایسا ہوتا ہے، اور نہ ہی سامعین سمجھتے ہیں. تو آخر کیا ماجرا ہے؟ کیا یہ شریعت کی طرف سے کوئی مجبوری والا معاملہ ہے یا اس میں گنجائش ہے؟ تو غور سے سنیے. دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء، اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ہر ایک کو انہی کے قوم کی زبان میں بھیجا تھا تاکہ وہ ان کو اچھی طرح قرآن سمجھا سکیں، بتا سکیں. یہی مقصد ہوتا تھا. یہی قرآن کا مقصد ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور تقریر کا مقصد ہے. اللہ نے فرمایا سورہ انبیاء، سورہ ابراہیم، سورۃ نمبر 14 کی آیت نمبر 4 میں، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، کہ ہم نے جو بھی رسول بھیجے ہم نے انہی کے قوم کی زبان میں بھیجے تاکہ وہ ان کے لیے کھول کھول کر بیان کر دے، وعظ و نصیحت کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ دیتے تھے، کیا کرتے تھے؟ آپ ان کو پند و نصیحت کرتے تھے. جی ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو وعظ و نصیحت کیا کرتے تھے. آپ پڑھیے صحیح مسلم کتاب الجمعہ 862 نمبر کی حدیث. حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کانت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبتان یجلس بینہما یقرأ القرآن ویذکر الناس، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن 2 خطبہ دیتے تھے، بیچ میں بیٹھا کرتے تھے. ان میں وہ قرآن پڑھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور لوگوں کو وعظ و نصیحت کرتے تھے. یذکر الناس، تو خطبہ جمعہ کا مقصد ہے عوام الناس کو وعظ و نصیحت کرنا، ان کو حالات سے آگاہ کرنا، ان کے مسائل کا حل ان کو پیش کرنا. اب کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آڈینس عرب لوگ تھے، ان کی زبان عربی تھی، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا خطبہ عربی زبان میں ہوتا تھا، ان کی وعظ و نصیحت تمام عربی زبان میں ہوتی تھی. اب اگر ہم اپنے ملک میں خطبہ دے رہے ہیں اور ہمارے سننے والے اردو داں ہیں، ہمارے سننے والے ہندی جاننے والے، مراٹھی جاننے والے، انگریزی جاننے والے، تو ہمیں خطبہ مسنونہ تو عربی میں پڑھنا ہے. اس کے بعد جو پند و نصیحت والی باتیں ہیں وہ ہمیں اپنی مقامی زبان میں کہنے کی اجازت ہے، اس لیے کہ مقصد خطبہ لوگوں کو سمجھانا ہے. اگر ہم ان کی مقامی زبان میں نہیں سمجھائیں گے تو وہ کیسے اپنے مسائل کا حل سمجھ سکیں گے؟ ساری باتیں تو ان کے اوپر سے جائیں گی. تو اس لیے اگر ہم اردو والوں کے بیچ میں ہیں تو اردو میں سمجھائیں، ہم اگر ہندی اور مراٹھی جاننے والوں کے بیچ میں ہیں تو اس میں خطبہ دیں. ہم اگر کہیں انگلینڈ اور برطانیہ میں ہیں جہاں انگریزی بولی جاتی ہے، وہاں پر ہم خطبہ مسنونہ کے بعد انگریزی میں تقریر کریں، ان کو وعظ و نصیحت کریں، اس سے ان کو فائدہ ہوگا. لیکن پیارے ناظرین، شاید آپ یہ سوال کر رہے ہوں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے تو پوری زندگی کبھی بھی عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں خطبہ نہیں دیا. بالکل بجا کہتے ہیں آپ. میں بھی کہتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے ہمیشہ عربی میں خطبہ دیا. کیوں؟
اس لیے کہ ان کی زبان ہی عربی تھی، عرب لوگ تھے وہ۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، آج ہمارے ہند و پاک کے اندر یہ جو بدعت رائج ہو گئی ہے کہ لوگوں نے ایک طرف عربی زبان میں ممبر پر خطبہ دینا اپنے لیے مجبوری سمجھ لیا، اپنے اوپر جبر کیا، انہوں نے لازم قرار دے لیا، تو اس کی وجہ سے ایک دوسری بدعت یہ رائج ہو گئی کہ اذان ہونے سے پہلے خطیب آتے ہیں اور کہتے ہیں مسلح پر کرسی لا کر رکھ دو، کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں یا کھڑے ہو کر ہی اردو میں بیان دیتے ہیں، کہتے ہیں بیان دینے جا رہا ہوں، اذان سے پہلے بیان جمعہ کے دن، اور پھر اس کے بعد ممبر پہ جا کے بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں اذان دو، اس کے بعد عربی کا خطبہ۔ میرے بھائی ذرا مجھے بتاؤ، پوری تاریخ اسلام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور صحابہ کی زندگی میں ایک بار بھی ایسا ہوا ہو کہ صحابہ نے اذان سے پہلے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان سے پہلے خطبہ دیا ہو؟ جائز ہے؟ صریح بدعت ہے۔ اللہ تعالی ہمارے علماء کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ عربی ہی میں نبی نے خطبہ دیا ہے، صحابہ نے، عربی کے علاوہ میں نہیں، تو مجھے بتائیے ہم اور آپ جو بیان دیتے ہیں ممبر سے ہٹ کر، اس میں ہم اردو کیوں بولتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بیان اردو میں دیا ہے؟ صحابہ نے کوئی بیان اپنا اردو میں دیا ہے؟ ہم قرآن و حدیث کا ٹرانسلیشن کیوں کرتے ہیں؟ اس کی کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں خطبہ جمعہ وہاں کے قوم کی جو زبان ہے، مقامی زبان، ہمیں اس میں دینا ہے، واضح و نصیحت اس میں کرنا ہے، اس لیے کہ خطبہ جمعہ کا مقصد ہی واضح و نصیحت ہے۔ البتہ خطبہ مسنونہ وہ ہمیں حمد و صلات عربی زبان میں پڑھنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سیدھی اور سچی بات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔ الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران، منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان. الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران، منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان. فالحكمة تكسو